جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے جو ہے وہ سیریز اسٹارٹ کری تھی سندھ پبلک سروس کمیشن کے پاس پیپرز کو ہم دیکھ رہے تھے، تو اسی کو ہی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ایم سی کیوز ہیں جو کہ اسی سال ٹاؤن آفیسر کے ٹیسٹ میں پوچھے گئے تھے، لیکن اگین یہ جو ہے وہ سب پیپرز کے لیے امپورٹنٹ ہیں، اسپیشلی جو ابھی جو ایس ایس ٹی کے اور ایچ ایس ٹی کے ہو رہے ہیں اس کے لیے تو زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو سب سے پہلا ایم سی کیو ہے ہمارے پاس، اینٹونیو گٹریز از ڈیٹ سیکریٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشنز۔ تو یہ 9th سیکریٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشنز ہیں۔ تو اب اس سے ریلیٹڈ اور بھی سوالات آ سکتے ہیں، لائک اینٹونیو گٹریز جو ہے وہ 9th سیکریٹری آف جنرل تھے، لیکن یہ کس کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں؟ تو یہ بیسیکلی بلانگ کرتے ہیں پورٹگال سے نا، پورٹگال کنٹری سے یہ بلانگ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایم سی کیوز آ سکتا ہے، اور وہاں کے یہ پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ایک ایم سی کیوز بن سکتا ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ یہ پاکستان آئے تھے لاسٹ ایئر، تو کب آئے تھے وہ ہمیں ڈیٹ پتہ ہونی چاہیے۔ 9 سپٹمبر 2022 میں آئے تھے، اور 2 دن کا وزٹ تھا، اور جو ہے وہ یہ فلڈس کے دوران آئے تھے، تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس سے اور بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ سیکریٹری جنرل کون تھے؟ وہ تھے بن کی مون تھے، جو کہ 2016 تک تھے۔ 2016 یہ 2017 سے لے کے ابھی تک یہی ہیں سیکریٹری جنرل، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ایک سوال میں سے 5-6 سوالات ہو گئے، تو یہ ان کو دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ نیم دا تھرڈ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ اب یہ ہیں محمد علی بوگرا۔ اب اس کو بھی اب یہ یہاں پہ پوچھا گیا ہے تھرڈ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ اب یہ بھی ہے کہ ہم سے کبھی پوچھا جا سکتا ہے سیکنڈ کون ہے، تھرڈ کون ہے، فورتھ کون ہے، تو وہ سارے بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلا جو پرائم منسٹر، کیونکہ یہ 58 تک جو ہے وہ ہمارے پاس 7th پرائم منسٹرز آئے تھے اور چلے گئے تھے۔ تو سب سے پہلا جو پرائم منسٹر پاکستان کا تھا وہ لیاقت علی خان صاحب تھے، جو 1947 سے 51 تک تھے، اور اس کے اساسینیشن کے بعد جو ہے وہ دوسرے پرائم منسٹر تھے خواجہ ناظم الدین تھے، جو کہ 51 سے 53 تک تھے۔ اس کے بعد جو تھرڈ پرائم منسٹر جو اگین جو یہاں پہ مینشن ہے محمد علی بوگرا صاحب، اس کے جو کہ 53 سے 55 تک رہے۔ اور اس کے بعد فورتھ پرائم منسٹر تھے چودھری محمد علی، جو کہ 1955 سے 56 تک رہے۔ اور اس کے بعد ففتھ پرائم منسٹر جو تھے وہ حسین شہید سواردے، جو کہ 56 سے 57 تک رہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سکس پرائم منسٹر جو تھے وہ آئی چنڈی گڑھ تھے، جو کہ اکتوبر 57 سے دسمبر 57 تک رہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ اس ٹائم پہ 7th پرائم منسٹر تھے وہ ملک فیروز خان نون تھے، جو کہ دسمبر 57 سے اکتوبر 1958 تک رہے تھے۔ اس کے بعد تو وہ مارشل لا لگ گیا تھا۔ اور تو یہ جو شروع کے 7 پرائم منسٹرز ہیں وہ ہمیں لازمی پتہ ہونا چاہیے، چونکہ یہ پیپرز میں آتے ہیں تھرڈ کون سے پرائم منسٹر ہیں، فورتھ کون سے ہیں، تو یہ جو ہے اسی سیکوینس سے اگر آپ یاد کریں گے تو جو ہے وہ اس کا یہ ایم سی کیو آپ سے مس نہیں ہوگا۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ کنٹریبیوشن پاکستان کی جو ہے وہ ایگریکلچر میں کتنی ہے؟ وہ ہے 23% آف جی ڈی پی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہو ول ہوسٹ دا 2026 فٹ بال ورلڈ کپ۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے جو یہ کرنٹ افیئرس کا ایم سی کیوز ہے، جو کہ کینیڈا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور میکسیکو جو ہے وہ اس کو ہوسٹ کریں گی، تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہارڈیسٹ پارٹ آف ہیومن باڈی وہ کون سا ہے؟ وہ ہے انیمل آف تیتھ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسٹڈی آف ڈیولپمنٹ آف ہیومن ریس از کالڈ اینتھروپولوجی۔ اس طرح سے ایم سی کیوز آ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے سیلیشل باڈیز، کیرس، پیلاس، جونو اینڈ ویسٹا۔ وہ جو ہے وہ کس اسٹڈی میں آ رہی ہوتی ہیں، کس کے ڈومین میں آ رہی ہوتی ہیں؟ وہ بیسیکلی ہیں ایسٹیرائڈس۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے کہ ورلڈ پاپولیشن جو کہ ایشیا میں کتنی پرسنٹیج ورلڈ پاپولیشن جو ہے وہ رہ رہی ہے؟ وہ 57% آف ورلڈ پاپولیشن جو ہے وہ ایشیا میں رہتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ مولانا عبید اللہ سندھی
کا جو نام کیا تھا اسلام کنورجن سے پہلے، تو ان کا نام تھا بوٹا سنگھ اپال. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو تھے وہ کیا تھے، یہ سکھ تھے بیسیکلی نا، یہ سکھ تھے. اور جب یہ اسلام انہوں نے قبول کیا تھا تو ان کا نام جو ہے وہ عبید اللہ ہو گیا، اور اس سے پہلے ان کا نام تھا بوٹا سنگھ اپال. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ وچ نمبر سسٹم یوزز اونلی دا ڈیجٹ 0 اینڈ 1. تو 0 اینڈ 1 جو ہے وہ یہ بائنری میں آ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد حضرت شہباز قلندر کا جو ہے وہ نام کیا تھا، نام ان کا تھا حضرت عثمان مروندی، تو یہ پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ فارن ریمیٹنسز جو کہ سعودی عربیہ اور گلف سے کتنی آ رہی ہوتی ہے، ریمیٹنسز جو کہ فارن کنٹریز سے لوگ جو ہے وہ اپنے فیملیز کو پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں، تو وہ ریمیٹنسز پاکستان کو جو ہے وہ کتنے آتے ہیں سعودی عربیہ اور گلف کنٹریز سے، وہ آتے ہیں 56%. اسی طرح سے ہمارے پاس کو یہ ہے کہ تھر کول ڈپازٹس آر نون ٹو بی، تو یہ رینک ہے. اس میں جو ایکچوئل کریکٹ جو آنسر ہے وہ 7th لارجسٹ ان دا ورلڈ ہے، جو کہ یہاں پہ نہیں دیا ہوا، تو 5th ہے، تو 5th ہم کر سکتے ہیں. ویسے ایکچوئل جو ہے وہ اس کا ہے 7th لارجسٹ ہے. اسی طرح سے پاکستان کی نیشنل اکنامی جو ہے وہ، یا پاکستان کی نیشنل اکنامی کو کس طرح سے ہم ریٹ کریں گے، ظاہر سی بات ہے ڈیولپنگ کنٹری ہے پاکستان ایک، تو ہم اس کو اسی طرح سے ریٹ کریں گے. پھر اس کے بعد وی ٹی آئی، یہ ہم نے پریویس ویڈیوز میں بھی ڈسکس کیا تھا، آپ وہاں پہ دیکھ لیجیے گا کہ جو ایبریویشنز ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس. جیسے اس کا ہے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. اب یہاں پہ کنفیوژن یہ ہو سکتی ہے، اس سے اوپر لکھا ہوا ہے ووکیشنل ٹریڈنگ انسٹیٹیوٹ، تو یہ ہم جلدی میں کر سکتے ہیں. تو ایکچوئل اس کا ہے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. اور اس کے علاوہ آر اے ڈی یہ بھی آ چکا ہے، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، وہاں دیکھ لیجیے گا. ریپڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ، اسی طرح سے ایل ای ڈی کا ہم نے دیکھا تھا، لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ، اور بھی بہت سارے دیکھے تھے. تو اس سے پچھلی والی ویڈیو میں وہ سارے جو ہے وہ ہم نے کور کیے ہیں. تو اب اس ویڈیو کو یہاں تک ہم رکھتے ہیں، باقی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ہم جو ہے وہ مزید جی کے اور انگلش کے جو سوالات ہوں گے اس کو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.